السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو کہانی ہے اس کا تحریر ہے جان سے جان کو کون جدا کر پاتا ہے۔ شادی کو 10 دن گزرے تھے کہ عائشہ پہ ہمارے معاشرے کی جہالت نے ظلم ڈانا شروع کر دیے۔ شوہر تو اچھا تھا، ساتھ نبھانے والا تھا، لیکن مسئلہ ساس سسر کا تھا۔ حالانکہ عائشہ سمجھدار، بااخلاق اور خوب بصیرت لڑکی تھی۔ عائشہ جب امی کی گھر تھی تو اس کی عادت تھی، وہ 9 بجے جاگتی تھی۔ اسے ناشتہ بنانا، گھر کے کام کرنا اتنا نہیں آتے تھے۔ بس کیا ہوا، اچانک سے رشتہ آیا اور امی ابو نے جلدی جلدی شادی کر دی۔ شادی کی چند دن گزرے تھے، سسر نے دیکھا ابھی تک بہو سوئی ہوئی ہے۔ سسر نے بیٹے کو بلایا، عائشہ کا شوہر جس کا نام تھا چاند، چاند تم کو کوئی شرم ہے، کوئی غیرت ہے؟ چاند نے ابا کی جانب دیکھا، ابو جی کیا ہوا ہے؟ تیری بیوی ابھی تک سو رہی ہے، وہ کوئی نوابزادی ہے یا کسی بادشاہ کی بیٹی؟ جا کے اسے اٹھا، کل سے میں نہ دیکھوں وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہو۔ چاند ابا سے اب کیا کہتا، کمرے میں گیا، عائشہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ پیاری سی شہزادی، خوبصورت معصوم سا چہرہ، بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ چاند نے آواز دی، عائشہ اٹھ جا میرے رس گلی۔ لے، عائشہ خرگوش کی نیند سو رہی تھی۔ چاند آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، پاس آیا، آہستہ سے ہلایا، عائشہ کی بچی اٹھ جا۔ عائشہ نیند میں چلانے لگی، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے سونے دے۔ چاند جلدی سے عائشہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، او میری نور جہاں، ابا نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہوگی، اٹھ ہوش میں آ۔ عائشہ نے آنکھ کھولی، سامنے چاند کھڑا تھا، ٹائی ہاتھ میں پکڑے۔ عائشہ آنکھ ملتی ہوئی بولی، آپ صبح صبح کہاں چل دیے؟ چاند نے غصے والے منہ بنایا، ٹائم تو دیکھو ذرا میڈم، 9 بجنے والے ہیں، آپ ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھولتی؟ عائشہ مسکرانے لگی، اچھا سوری نا میری جان۔ چاند پاس بیٹا، عائشہ کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا سنو۔ عائشہ کندھے پہ سر رکھ کر، جی چاند۔ چاند پیار سے بولا، کھجی، ابا نے بہت گالی دی ہے قسم سے، ابا کہہ رہے تھے کہ اگر تیری بیوی فجر ٹائم نہ اٹھی تو دیکھنا۔ عائشہ اداس ہو گئی، چاند اداس سمجھ گیا تھا۔ عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم کو عادت نہیں ہے اتنی جلدی جاگنے کی، آہستہ آہستہ اس گھر کو اور اس گھر کے لوگوں کو سمجھ جاؤ گی۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ عائشہ کے دل کو سکون سا ملا، میرا چاند میرے ساتھ ہے۔ چاند آہستہ سے بولا، سنو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ لا کر رکھ دیا ہے، اب ٹائم سے کر لینا اور بھابھی لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا۔ چاند جانے لگا، عائشہ جلدی سے اٹھی، چاند جی بات سنیے۔ چاند نے مڑ کر دیکھا، عائشہ دوڑ کر سینے سے جا لگی، آئی لو یو میری جان۔ چاند نے ماتھے پہ بوسا کیا، میری چڑیل اب جاؤ، جا کر منہ دھو لو، کیا بتنی بنی ہوئی ہو۔ عائشہ بہت خوش تھی، شاور لیا، پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ساس نے آواز دی، مہارانی اٹھ گئی ہو کیا؟ عائشہ کمرے سے باہر گئی، جی امی، تم کو کتنی بار کہا ہے صبح جلدی اٹھا کر، لیکن تم کو شرم ہے یا نہیں؟ عائشہ آہستہ سے بولی، امی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر نہیں اٹھا جاتا۔ ساس نے غصے سے کہا، ہاں ہاں، تم سب سے الگ ہونا، نہیں اٹھا جاتا، جا اب کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، دھو جا کر۔ دراصل عائشہ کو کپڑے بھی دھونے کہاں آتے تھے، امی ابو کی لاڈلی سی تھی، لیکن اب اسے گھر بسانا تھا، کپڑوں کا ڈر لگا ہوا تھا، گھر دیوار چیٹ ان کے بچے سب ملا کر کوئی 7 افراد رہتے تھے، سب کے 2 سوٹ، کپڑوں کا ڈھیر تھا، کیسے دھونے ہیں؟ پھر کپڑے دھونے لگی۔ شام کے 4 بج گئے تھے، مشکل سے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اب یوں لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان نہیں تک کر ٹوٹ گئی تھی، اب بس وہ بستر پر لیٹ کر سو جانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ سسر نے آواز دی، عائشہ کہاں گئی ہے؟ بابی نے بتایا وہ اپنے کمرے میں ہے، سسر تو سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، ابھی آیا تھا، دیکھا عائشہ کمرے میں ہے، 5-7 گالیاں دی، میں صبح گیا تھا گھر سے، شام کو آیا ہوں، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی۔ غصے سے عائشہ کے دروازے پہ ہاتھ مارا، عائشہ ڈر کر اٹھ گئی، ابو کیا ہوا؟ سسر نے گالی دینا شروع کر دی، تم کو بکواس کیا تھا نا، گھر کو گھر سمجھو اور گھر کے کام کاج کیا کرو، جب دیکھو سرخی پاؤڈر لگا کر پڑی رہتی ہو، اٹھو اب میرے لیے چائے بناؤ۔ عائشہ ڈر گئی تھی، تکا ہوا جسم لیا، کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی، اسے بہت سردی لگ رہی تھی، سسر کو چائے دی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، تھکن سے آنکھ لگ گئی۔ چاند گھر آیا، دیکھا عائشہ سو رہی ہے، چاند مسکرا کر عائشہ کی جانب دیکھنے لگا، عائشہ کے کپڑے گیلے تھے، عائشہ کے چہرے کو ہاتھ لگایا، عائشہ کو تو بخار تھا۔ چاند جب کمرے سے باہر آیا تو دھیلے کپڑوں کو دیکھا، کوئی 40 ڈریس تھے، چاند خاموش ہو گیا، بھابی سے پوچھا، کپڑے کس نے دھلائی کی ہے؟ بھابی آہستہ سے بولے، تیرے بیگم نے۔ اس نے کپڑے کیا دھلائی کیے، جیسا بہت کام کر رہا ہو۔
اسے کہو اب برتن دو دے کر۔ چاند کمرے میں گیا، عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ کیا، آہستہ سے آوازی عائشہ میری جان اٹھیے۔ عائشہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، عائشہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ چاند نے جلدی سے عائشہ کے کپڑے پریس کیے، پھر عائشہ کو چینج کروائے۔ عائشہ تکن سے ٹوٹ چکی تھی۔ چاند پیار سے بولا میری جان نہیں دھو سکتی تو کیوں دھوئے کپڑے؟ عائشہ مسکرانے لگی، میری جان کوئی بات نہیں، اتنا تو کرنا پڑتا ہے، چلو عائشہ میں آپ کو میڈیسن لا دوں۔ عائشہ کا ہاتھ تھاما، ڈاکٹر پاس جانے لگا تو ساس نے آواز دی کدھر جا رہے ہو اس کو لے کر؟ چاند آہستہ سے بولا امی اس کو اتنا بخار ہے، اس کی حالت دیکھیے آپ۔ ساس نے گالی دی مر نہیں جاتی ہے، اس کو کیسے بخار ہو گیا؟ چاند پیار سے بولا امی آپ کو خیال کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا عائشہ گھر کے کام کرے، لیکن آپ بھی تو ظلم کرتی ہے، آپ کی دوسری بھی 4 بہو ہیں، سب کو مل کر کام کرنے کا کہتی نا۔ آپ جانتی ہیں عائشہ کو ان سب کاموں کی عادت نہیں ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ چاند کی امی گالیاں دینے لگی، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، یہ بے غیرت ہو گیا ہے۔ باپ بیمار رہتا تھا اور بھائی کوئی تھا نہیں تو ماں باپ نے بیاہ دیا تھا، سب سے چھوٹی تھی، گھر میں لاڈوں میں پلی تھی، لیکن سسرال میں سکون نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا، نہ جانے کیوں ساس سسر بھابھی لوگ سب عائشہ کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ شادی کو 3 سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں تھی۔ سسر نے ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ عائشہ کو ایک حکیم سے دوا لے کر دی اور کہا یہ کھاؤ، اس سے اولاد ہوگی۔ عائشہ نے چند ہفتے وہ میڈیسن کھائے، لیکن وہ میڈیسن اتنی زہریلی تھے کہ عائشہ کو خون کی الٹیاں آنے لگی۔ جب امی کے گھر گئی تو امی نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا اور وہ میڈیسن بھی دکھائی جو سسر نے عائشہ کو کھانے کے لیے دی تھی۔ ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا، یہ میڈیسن تو بانجھ بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ عائشہ رونے لگی، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عائشہ خاموش رہی، وہ دوا چھوڑ دی۔ سسر کا جب پتہ چلا عائشہ وہ دوا نہیں کھاتی تو گالیاں دینے لگا۔ اب سسر چاہتا تھا عائشہ کو طلاق دلوا کر چاند کا دوسرا بیاہ کر دیا جائے۔ ایک دن جٹھانی نے بتایا عائشہ گھر میں تیری طلاق کی باتیں چل رہی ہیں۔ عائشہ پریشان ہو گئی۔ چاند رات کو گھر میں آیا، عائشہ چاند کے لیے کھانا لے کر آئی۔ چاند کھانا کھا رہا تھا۔ عائشہ آہستہ سے بولی چاند ایک بات پوچھوں؟ چاند مسکرا کر بولا ہاں پوچھو نا جان، مجھے اگر میں ماں نہ بن سکی تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ چاند ہنسنے لگا، کیا فضول بات کر رہی ہو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ اور دوبارہ یہ فضول بات نہ کرنا۔ عائشہ خاموش ہو گئی، چائے بنانے چلی گئی۔ ایک دن ساس کو محلے کی کسی عورت نے کہا تمہارے گھر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تم ایک بابا جی کے پاس جاؤ۔ ساس بابا جی کے پاس گئی اور کہا ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ بابا جی نے بھائی بس ادھر کی پھینکی اور کہا تمہارے گھر میں کوئی جادو کروا رہا ہے اور بہت سخت جادو ہے۔ ساس کا دھیان سیدھا عائشہ پہ گیا، وہی جادو کرتی ہے، اس لیے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ عائشہ اب سخت لہجوں سے تک چکی تھی۔ ساس سوہر نے نہ عید پہ امی کے گھر جانے دیا، نہ کسی دکھ سکھ میں۔ چاند ماں باپ کے سامنے بھی بس تھا، کیا کرتا۔ آج چاند جب گھر واپس آیا تو سسر نے آواز دی چاند بات سن، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ چاند پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چاند کے چاروں بھائی بھابیاں ماں سب موجود تھے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سسر نے چاند سے کہا میں نے تمہارے لیے تیری بھابھی کی چھوٹی بہن فائزہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے، میرا یہ فیصلہ ہے تم عائشہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کرو۔ چاند حیران تھا، ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باپ نے فیصلہ سنایا، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو عائشہ کو طلاق دو اور ہمارے ساتھ رہو اور جائیداد میں حصہ لو، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ چاند چلا کر بولا ابو یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ عائشہ آواز سن کر باہر آئی، دیکھا سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ چاند نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں عائشہ کو طلاق کیوں دوں؟ تو ساس گالی دے کر بولی جادوگرنی ہے وہ، اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی اس کے ہاں، اور ویسے بھی وہ ہم میں نہیں گزارا کر سکتی، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ چاند عائشہ کی جانب دیکھنے لگا۔ عائشہ اداس پہ بس کھڑی چاند کے قدموں کی جانب دیکھنے لگی۔ چاند آہستہ سے بولا ابو عائشہ کا کہاں قصور ہے؟ باپ چلا کر بولا تم طلاق دے رہے ہو یا نہیں؟ چاند خاموش ہو گیا۔ چاند نے پوچھا میں عائشہ کو طلاق نہ دوں تو؟ باپ نے گالی دی اور کہا پھر میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گا تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ چاند تڑپ اٹھا، ابا جان ایسا نہ کرے، امی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چاند نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ایسا نہ کرے، عائشہ بہت اچھی ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ باپ نے جائیداد کے کاغذات نکالے اور کہا یہ لو، میں ابھی یہ گھر اور 50 ایکڑ زمین تمہارے نام کرتا ہوں، عائشہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کے لیے ہاں کرو۔ چاند نے فائزہ کی جانب دیکھا، مجبور ہو چکا تھا، ایک طرف ماں باپ اور دوسری جانب عائشہ بے پناہ پیار کرنے والی۔
عائشہ زمین پہ بیٹھ گئی، خاموش تھی، جسم کانپ رہا تھا، قیامت کا منظر تھا۔ چاند نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، چاند کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا۔ چاند آگے بڑھا، باپ کے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذات پکڑے اور ان کو پھاڑ دیا، پھر مسکرا کر عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ابو جان میں جانتا ہوں آپ نے عائشہ کو بانجھ پن کی دوا دی تھی۔ امی میں جانتا ہوں آپ کو عائشہ اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ حق سچ کی بات کرتی ہے۔ آپ نے ایک کافر بابا کے پاس جا کر پوچھا، ہمارے گھر میں سکون نہیں، اور اس بابا نے کہا جادو ہے گھر میں، اور آپ نے عائشہ کر جادوگرنی بنا دیا، جبکہ عائشہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ امی باقی آپ کی 4 بہو آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی ہی، اس لیے آپ کو ان کی برائیاں نظر نہیں آتی، جبکہ چھوٹی بابی نے آپ کو کتنی بار گالی بھی دی ہے، نہ جانے کیوں آپ کو عائشہ سے ہی اتنی نفرت ہے۔ امی گھر میں سکون آ جائے گا، آپ انصاف قائم کرے اور اللہ پہ یقین رکھے، آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کے بے حقوق ہے، میں صرف اسی لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ عائشہ ماں نہیں بن سکتی، اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہو تو ضرور عطا کرے گا۔ بابا جان آپ کی بھی بیٹی ہے نا، کیا ہو اگر میری بہن کل کو آپ کے پاس آ جائے اور کہیں کہ مجھے طلاق دے دے میرے شوہر نے۔ اتنا کہہ کر چاند نے عائشہ کا ہاتھ ماتھے پہ بوسہ کیا اور گھر سے چلا گیا۔ عائشہ رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چاند کی اس وفاداری پہ دل کو سکون ملا تھا۔ عائشہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے جا رہی تھی، چاند کا ساتھی اس کے لیے کل کائنات تھا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہم سفر نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب اتنے اچھے ہوتے ہیں، بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم کسی اپنے کی سینے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ عائشہ اپنی امی ابو کے گھر آ گئی اور پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، عائشہ کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ دوسری جانب دیکھیے کیا ہوا، دوسرے بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور سب نے جائیداد بانٹ لی۔ جب ماں باپ کی باری آئی تو کوئی بھی پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر آخر عائشہ چاند کا ہاتھ تھامے ساس سسر کے پاس سے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ عائشہ آہستہ سے بولی، امی میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں۔ چاند پاس کھڑا اپنے فیصلے پہ مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھیے ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، ناانصافی ایک دن انصاف میں ضرور بدلتی ہے، کسی کو دی آنسو کا حساب ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں ساس سسر کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں اپنی بہو کے ساتھ۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ کا انصاف ترازو آپ کا حساب کرے۔ اور ہر اس مرد ہم سفر کو فارس کا محبت بھرا سلام، جو چاند کی طرح اپنی بیوی اپنی ہم سفر کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہانی آپ کو اچھی لگی ہو، اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔